بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان حکیم ایک مشہور حکیم ہیں، بڑی ان کی حکمت کے باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی حکمت کے باتوں کو، ان کے نصیحتوں کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور ان کے نام سے اللہ نے سورت بھی ذکر فرمایا جسے سورہ لقمان کہتے ہیں۔ 21ویں پارے کے اندر یہ سورہ ہے۔ ان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کے متعلق سے جو ذکر ہے، بڑی عجیب نصیحتیں ہیں کہ ان میں سے فرمایا کہ بیٹا علماء کے مجلس میں بیٹھا کر اور حکماء کے باتوں کو اہتمام سے سنا کر اللہ جل شانہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسا زندہ فرماتے ہیں جیسے کہ مردہ زمین زوردار بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔ کیا بہترین نصیحت ہے ان کی، اور ان کے متعلق سے خاص معلومات کے بارے میں بات ہے۔ ان کی حکمت کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور مجمع بہت بڑا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ایک آدمی اس مجمع سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک عجیب انسان ہے جو بکریاں چرانے والا، یہ نصیحتیں کر رہا ہے۔ اس نے حضرت لقمان کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم فلاں علاقے کے غلام نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں یہ غلام ہی تھا۔ پھر اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر تم بکریاں نہیں چراتے تھے؟ تو اس نے کہا، حضرت لقمان حکیم نے اس کے جواب میں کہا ہاں میں بکریاں بھی چرایا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم اتنے مقام تک کیسے پہنچ گئے کہ اتنی تمہاری بہتر باتیں ہیں اور لوگ تمہارے باتوں کو سننے کے لیے آتے ہیں، یہ مقام تم کو کیسے ملا؟ تو حضرت لقمان نے کہا کہ چند چیزوں کی پابندی پر اللہ رب العزت نے دولت مجھے نصیب فرما دیا۔ تو انہوں نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ وہ چند باتیں ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے اللہ جل شانہ کا خوف۔ تو واقعے سے بات سمجھنے کی، ہر ایک آدمی تو اللہ سے ڈرتا ہی ہے، لیکن حضرت لقمان حکیم کی اللہ کا خوف کا کتنا غلبہ ہوگا، جس کو اللہ نے پسند فرمایا، ان کے نام سے سورہ لقمان کے نام سورت ذکر فرما دیا۔ اور دوسری چیز انہوں نے ذکر فرمائی امانت کا پورا ادا کرنا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں اپنے امانتوں کو ادا کرنے والے۔ امانت بہت بڑا گہرا سمندر ہے، جس کی ٹاپک بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہمیں ٹاپک میں جانا نہیں ہے، بس اشارتاً سنانا ہے۔ امانت کا ادا کرنا، امانت کے اہتمام کے اندر ان کتنی پابندی کی ہوں گی۔ امانت بہت بڑی چیز ہے۔ امانت باتوں کی بھی امانت ہے، صحبت کی بھی امانت ہے، یا کسی چیز کی رکھی وہ بھی امانت ہے، کوئی پیسہ دیا وہ بھی امانت ہے۔ لیکن عام طور پر ہم امانت اسے کہتے ہیں جو کوئی چیز ہم کو دے دیا ہو، یا کسی نے ہم کو کوئی رقم دے دیا، اسی کو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کو امانت نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ امانت کا پورا ادا کرنا۔ تو میرے اندر وہ مزاج تھا کہ میں امانت کو پورا ادا کرتا تھا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آج بھی ہم بھی کئی لوگ ہیں اور ہمارے اندر بھی عادتیں ہیں کہ ہم باتوں سے بچتے ہیں، لیکن ایسی باتیں انہوں نے کتنی بچی ہوئیں گی جو بیکار باتیں، جو بیکار اسے کہتے ہیں جو کام کو نہیں آنے والی باتیں ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا سے فائدہ ہے نہ آخرت سے فائدہ ہے، جسے بیکار بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہ میرے اندر یہ عادت تھی کہ میں بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا پابند بنا لیا۔ تو یوں بات کے اندر دوسری تیسری چوتھی بات ہے کہ سچائی، بات کے اندر سچائی۔ تو سچائی میں کتنی ان کی پابندی ہوں گی کہ جس کو اللہ رب العزت نے ان کی ادا کو پسند کر لیا۔ یہ چار چیزیں ان کے اندر تھیں کہ جس کی بدولت انہوں نے حضرت لقمان نے ذکر فرمایا کہ ان باتوں کے اہتمام کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی دولت نصیب فرما دی۔ اور پھر ان کے نصیحت میں بھی نصیحت اپنے بیٹے کو، جھوٹ کے بارے میں ان کا ارشاد ہے، بیٹا
جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ کی رونق جاتی رہتی ہے۔ تو ہم جو ہے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ماشاءاللہ جو ہے کتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کریم بھی لگاتے ہیں، پاؤڈر بھی لگاتے ہیں، صابن سے بھی دھو لیتے ہیں، لیکن چہرے کی رونق سچائی سے ہے۔ جس کے دل میں سچائی ہوں گی اس کی زبان میں سچائی آئے گی۔ سچ بولنا زبان کی عادت نہیں ہے، سچ بولنا دل کی عادت ہے۔ جس کے دل میں واقعتاً سچائی ہے وہی جو ہے اپنے زبان سے سچ بول سکتا ہے، اور جس کے دل میں جو ہے سچائی نہیں ہے، دو رنگی ہے، دو ڈھنگی ہے، سمجھو کبھی بھی جو ہے اپنے زبان کو سچ بولنے کا عادت نہیں بنا سکتا۔ ہاں بولتا کبھی کبھار، لیکن کبھی کبھار بولنے والی بات کو سچا انسان نہیں بولیں گے، بلکہ جو ہے اسے جو چال باز انسان بولیں گے۔ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہر حال میں سچ بولتا ہے، ہر ایک اعتبار سے سچ بولتا ہے، وہ جس کا بھی معاملہ ہو اس کو سچائی کا اختیار کرتا ہے، اس کو بولیں گے سچا انسان، کیونکہ اس کے دل میں سچائی بیٹھ گئی ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا اپنے چہرے کو رونق بنانا ہے تو جھوٹ والی چیز کو چھوڑ دے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے جو ہے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ان کی یہ بھی نصیحت اپنے بیٹے کو، جس شخص کی عادتیں خراب ہوں گی اس پر غم سوار ہوں گا۔ عادتیں خراب عادتیں ہیں، دیکھنے کا کہ انسان بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، صورت کا اچھا ہے، آنکھوں کا اچھا ہے، پرسنالٹی اچھی ہے، لیکن عادتیں خراب عادتیں ہیں، اندرونی طور پر اس کی گندی عادتیں ہیں۔ گندے دیکھتا ہے، گندے خیال کرتا ہے، گندے جو ہے تصور کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا، پریشان کرنا، یہ سب گندی خراب عادتیں ہیں۔ فرمایا کہ جب اس کے اندر خراب عادتیں آئیں گی اس کے اندر غم سوار ہو جائے گا، کبھی دیکھو غم ہی رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اور پھر ان کی یہ بھی ایک نصیحت ہے اپنے بیٹے کو، بیٹا پہاڑوں کی چٹانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل کرنا بیوقوفوں کو سمجھانے سے بہتر ہے، یعنی آسان ہے۔ پہاڑ یہاں سے ہاں کو اٹھا سکتے ہیں، یا کوئی چٹان یہاں سے ہاں کو رکھ سکتے ہیں، لیکن بیوقوف ہے، احمق ہے، ناسمجھ ہے، اس کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ جو سمجھنے کا خیال کرتا ہے اس کو سمجھائیں گے، جو سمجھنے کا خیال ہی نہیں کرے گا اس کو کیا سمجھائیں گے؟ چاہے عورت ہو مرد ہو، عورت سمجھنے والی ہے تو اس کو سمجھا سکیں گے، اسی طرح مرد ہے سمجھنے والا ہے اس کو سمجھا سکیں گے۔ جس کو سمجھنے کا خیال ہی نہیں ہے، سمجھنے کی ارادہ نہیں، اس کو کیا سمجھائیں گے؟ اسی کو بیوقوف بولتے ہیں۔ بیوقوف کو تو وہ نہیں ہے جو ہے بازاروں میں کپڑے پھاڑ لے کر پھرتے ہیں، وہ تو اللہ کی قدرتی نعمت جو ہے عقل کے اعتبار سے کمزور ہیں، جس کا اللہ رب بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے اندر ایسی بھی طاقت ہے، اگر تمہاری دماغ کے اندر سے عقل کی طاقت کو ہم نکال دیں تو تمہاری زندگی کیا حشر بنے گا، دیکھ لو۔ اس طرح کر کے اللہ رب العزت وہ منظر دکھاتے ہیں، اس کو بیوقوف نہیں بولیں گے۔ ہاں بیوقوف اسے بولیں گے ماشاءاللہ دیکھنے کے لیے صحیح سلامت ہے اور عقل و ساری چیزیں ہیں، لیکن سمجھانے پر سمجھتا نہیں ہے اور اپنی مرضی کا معاملہ کرتا ہے، سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، اپنی مرضی کا معاملہ کرتا ہے، اسے بیوقوف بولتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت میں، بیٹا کہ ناسمجھ انسان کو سمجھانے سے بہتر ہے پہاڑوں کو جو ہے ادھر ادھر منتقل کرنا آسان ہے۔ اور پھر یہ بھی ان کا ذکر ہے کہ جھوٹ کے بارے میں ان کا ارشاد ہے، بیٹا جھوٹ سے اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھو، جھوٹ بولنا پرندے کے گوشت کی طرح سے کھانے میں مزیدار معلوم ہوتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے والے کے ساتھ بہت جلد جو ہے دشمنی کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ہاں واقعتاً کہ جھوٹ بولنے میں بہت اچھا دکھتا ہے، چلو اب تھوڑا وقت گزر جائے گا، جھوٹ بول کر معاملہ حل کر لے گا، اپنی سچائی ظاہر کر لے گا جھوٹ بولنے پر، لیکن یہ وقت ایسا آ جائے گا کہ جو ہے انسان جو ہے اپنی سچائی واضح ہو جائے گی تو پھر اس موقع پر اس کے ساتھ دشمنی کی جائے گی، اور لیکن یہ جھوٹا انسان ہے اس سے دور رہو۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور پھر یہ فرمایا کہ بیٹا جنازے میں اہتمام سے شرکت کیا کرو، اور اسی طرح شادی بیاہ میں اپنے آپ کو بچایا کرو۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جو ہے جنازے میں اس لیے کہ یہ جنازہ آخرت کو تازہ کرتی ہیں، کہ آج اس کا جنازہ ہے تو کل میرا بھی جنازہ بنے گا، آج یہ دنیا میں زندہ تھا میں بھی زندہ ہوں، آج یہ دنیا سے رخصت ہوا تو میں بھی زندہ ہونے کی حالت میں بھی مردہ بنوں گا، میرا بھی یہی حشر ہوگا اور میں بھی اسی طرح جو دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ لیکن شادیاں اور اسی طرح فنکشنیں، یہ چیزیں جو ہے انسان کو غفلت میں لے کر آ جاتی ہیں، اس لیے جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا
شادی بیاہ میں فنکشنوں میں اپنے آپ کو بچایا کر۔ پھر انہوں نے بڑے عجیب ایک نصیحت اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، بیٹا جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس وقت نہ کھاؤ، پیٹ بھرے پر کھانے سے کتے کو ڈال دینا بہتر ہے۔ آج لوگ کھانے کا نظام بس ٹائم ٹیبل سے کھانے کا نظام بنائے ہیں، بھوک لگے نہ لگے بس ٹائم آ گیا کھانا ہے، تو بھوک لگی تو کھانا کھانا بہتر ہے، بھوک نہیں لگی تو نہیں کھانا بہتر ہے۔ چاہے وہ بہتر سے بہتر جو ہم سمجھتے ہیں لذیذ کھانا ہو، کون سے بھی نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے، چاہے سادہ کھانا ہو، بریانی ہم سمجھتے ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ پیٹ بھرا ہوا الحمدللہ، اللہ کو شکر ہے، ہم جو ہے دال کھانے سے پیٹ بھر گیا، لیکن اب جو ہے بریانی آ گئی تو پھر اس پر جو ہے زور ڈال کر اپنے پیٹ پر وزن نہ ڈالیں۔ بڑی عجیب نصیحت ہے، اس سے بہتر ہے کتے کو ڈال دو، وہ کھا لے گا، وہ ایک بھی مخلوق ہے۔ اور پھر آگے تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا تم اتنا میٹھا نہ بنو لوگ تمہیں نگل جائے، اتنا کڑوا نہ بنو کہ لوگ تمہیں تھوک دیں۔ کیا نصیحت ہے دیکھو، یعنی میٹھا اتنا میٹھا بن گیا، جیسے بولتے ہیں مٹھو ماموں، مٹھو ماموں بن گئی۔ شوہر ہے تو جو ہے بیوی کے سامنے اتنا میٹھا بن گیا، بیوی نگل گئی، یا اسی طرح جو ہے دوست میں اتنا میٹھا بن گیا، دوستہ نگل گئے، جو ہر جگہ پر میٹھا بن گیا ہے۔ لیکن مزاج ایسا ہی ہوتا ہے انسان کا، بیوی کے سامنے میٹھا بنتا ہے، دوستوں میں میٹھا بنتا ہے، لیکن بھائیوں سے جو ہے میٹھا بنتا نہیں، بھائیوں سے تو کڑوا بنا رہتا ہے، ماں باپ سے تو اور بھی نیل کڑا بنا رہتا ہے، کیونکہ جو ہے یہ لوگ جو ہے اس کے سامنے بڑے عجیب لوگ ہیں نا۔ تو بہرکیف سمجھنے کی بات ہے، انہوں نے کیسے نصیحت کی ہیں کہ بیٹا جو ہے اتنا میٹھا نہ بن لوگ جو ہے تجھے نگل جائے، اور اتنا کڑوا نہ بن لوگ تجھے تھوک دے۔ تو اخلاق کو، عادات کو بہتر بنانے کی عجیب مثال انہوں نے بتائیں۔ اور ایک نصیحت انہوں نے کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، بیٹا تم مرغے سے زیادہ عاجز نہ بن۔ مرغا ہے نا، مرغا یعنی مرغی کا جو ہے شوہر مرغا ہے، تو اس نے کہا کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کریں، بیٹا مرغے سے عاجز نہ بن۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سحر کے وقت جاگ کر چلانا شروع کر دے، سحر تہجد کا وقت ہے، وہ اٹھ کر جو ہے اللہ کی بڑائی بولتا ہے، اذان دینے لگتا ہے، بانگ دینے لگتا ہے، اب تم اپنے بستر پر پڑے سوتے رہو۔ یعنی مرغا اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی بانگ دے رہا ہے، اب تم جو ہے پڑے بستر پہ سو رہے ہو، یہ تمہارے لیے لائق نہیں ہے۔ تو انہوں جو ہے اپنی اس انداز کے ساتھ جو ہے سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر ایک جو ہے نصیحت ہے، انشاءاللہ بات ختم کریں گے، کہ بیٹا توبہ میں دیر نہ کر۔ یہ توبہ کہتے ہیں اپنی زندگی کو بدلنے میں، تو آج سے میں اپنی زندگی کو بدلوں گا، اچھے اعمال پر چلوں گا، اچھے طریقے پہ چلوں گا، نیک لوگوں کا لباس پہنوں گا، نیک لوگوں کے طریقے میں زندگی بسر کروں گا۔ اسے بولتے ہیں توبہ، برائی کو چھوڑ کر اچھائی میں آنا توبہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا وقت کوئی جو ہے مقررہ نہیں ہے، موت اچانک آ جاتی ہیں، تو جب اچانک موت آ گئی تو پھر انسان کو موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے موت سے پہلے اپنی زندگی میں توبہ کر لے۔ تو پھر آگے فرمائے کہ بات نصیحت کی، بیٹا جاہل سے دوستی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی جہالت کی باتیں تمہیں اچھی معلوم ہونے لگے۔ جاہل کیا ہوتا ہے؟ وہ جہالت کی باتیں کرتا ہے، جہالت نے دنیا کو سجاتا ہے، دنیا کو سمجھاتا ہے، یہ جہالت ہے۔ تو سمجھا کہ جو ہے جاہل سے دوستی نہ کرو، کیونکہ اس کی باتیں تم کو اچھی معلوم ہونے لگیں گی، پھر تم جہالت میں پھنس جاؤ گے اور آخرت سے دور ہو جاؤ گے۔ اور حکیم سے جو ہے دشمنی نہ مان لو، اس لیے کہ حکمت کی باتوں سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ تو چند باتیں تھیں ہمارے سامنے سمجھنے کی، تو انہوں نے جو ہے ایک بہترین آخر میں بات بتائی کہ بیٹا اپنا جو ہے کھانا متقی لوگوں کے سوا کسی کو نہ کھلاؤ، اور اپنے کاموں کو علماء سے مشورہ لیا کرو۔ اور بھی چند نصیحتیں ہیں، بس یہاں پر تھوڑی مختصر طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ تو اپنا کھانا متقی لوگوں کو، مطلب کیا؟ کھانے کی ضرورتیں بہت سارے ہیں، کافر بھی کھانے کا محتاج ہے، اگر کوئی بھی جو بھکاری بیچارہ جو ہے، چاہے وہ کافر بھی کھانا دہلیز پہ کھانے کے لیے اس کو کھانا دینا چاہیے، لیکن جو ہے اپنا خاص کھانا جو دعوتی شکل جسے بولتے ہیں، اپنا پرسنل نظام جو بولتے ہیں، متقی لوگوں کو کھلائے، پرہیزگار لوگوں کو کھلائے، جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم ان کی دعا میں شریک ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کیسے عجیب انداز سے نصیحت کی، تو ان کی عبادتوں میں وقت لگے گا، اور ان کا جو ہے اپنا کھلایا ہوا کھانا، ان کی جو طاقت بنے گا، وہ طاقت عبادت میں مصرف ہوگی، وہ ہمارے حق میں جو ایصال ثواب بنے گی، اور آخرت میں بہترین اجر کا ثواب بنے گی۔
اور پھر اسی طرح کوئی بھی کام کرنا ہے علم والوں سے مشورہ کر کے کرے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ علم والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. تو علم والے جو ہیں وہ آخرت کی بہتر کی اور اسی طرح جو ہے حالات کو سوجھ بوجھ رکھ کر بہتر رائے مشورہ دیتے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا علم والوں سے مشورہ کیا کر. تو کتنی بہترین نصیحتیں ہمارے سامنے آئیں. اللہ کرے ان نصیحتوں کو مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کر شریعت و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرما دے. اگر یہ نصیحتیں آپ کو پسند آئیں تو اس کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کیجئے آخرت کی نیت سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.